والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته وعلمائه وأوليائه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر الانبیاء عبادت وذکر الاولیاء کفارہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب شیئا فاکثر ذکرہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ ورسولہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی حدیث القدسی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت لی وما سواک خلقت لذکرک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی حدیث القدسی ان آدم وجمیع اولادہ لأجلک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی حدیث القدسی من ذکرنی ولم یذکرک فلیس له نصیب فی الجنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ ورسولہ نور اللہ وجہہ وقلبہ وقبرہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وافت علیہم الملائکہ ممن ذکر اللہ عندہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا محبت نال ذوق نال شوق نال اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ. ذرا گونج پڑ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کیا نظر کروں آقا
کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ زہرا دا بابا مدینے میں ہے، امام صحابہ مدینے میں ہے، زمانے دا کعبہ مکے میں ہے، تے کعبے دا کعبہ مدینے میں ہے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں، مسیحا کے ہوتے ہوئے یہ بیمار کس لیے ہیں۔ دنیا میں اگر مشکلیں حل نہ ہوں تو پھر دربار کس لیے ہیں، اگر کل امتی نہ بخشے جائیں تو پھر سرکار کس لیے ہیں۔ دنیا میں اگر مشکلیں حل نہ ہوں تو پھر دربار کس لیے ہیں، اگر کل امتی نہ بخشے جائیں تو پھر سرکار کس لیے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل سنت جماعت کے دل کا سہارا علی علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ آقا حسین کی عظمت پہ قربان میں کہ قاتل بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ہے، کہ دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ حسنین کے دو نین پہ سو نین قربان، سو نین کیا چیز ہے پوری کونین قربان۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر حسین سے کیا ملتا ہے، اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ لو پہ قلم چلی تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا تو تقدیر بن گئی۔ قربانیوں کا لفظ جہاں بھی لکھا گیا، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔ ہوئے بھمرا ذات صفات اندر، کدی کلی نو کنڈ نہیں کردا، بھاویں نوری ادا سردار ہوئے تے سونے دی تلی نو کنڈ نہیں کردا۔ منن والا حاکم غوث دا ہوئے کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا۔ اکا شرط ہے کہ نطفہ حلال دا ہوئے، اکا شرط ہے کہ بیٹا حلال دا ہوئے، اکا شرط ہے کہ خون حلال دا ہوئے۔ کدی ذکر علی نو کنڈ نہیں کردا، کدی ذکر صدیق نو کنڈ نہیں کردا، کدی ذکر فاروق نو کنڈ نہیں کردا، کدی ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نو کنڈ نہیں کردا۔ وارو واری ٹردے جاون تے ہوسی سب دا گور ٹھکانا، ماں پیو نو کر لو راضی جس جس نے جنت جانا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ مختصر میرا موضوع سخن حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم اصل کائنات مقصود کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء دی ذات بابرکات دا صدقہ آج انشاءاللہ میرا موضوع ہے ذکر خدا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان اہل بیت، مقام صحابہ کرام، مختصر اصلاح معاشرہ۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض صاحب اور جتنا بھی اساتذہ کرام اور جتنا بھی انتظامیہ ہیں، میں ناچیز دعا کرتا ہوں میرا مولا جنہ دوستوں نے تعاون فرمائے دامے دلامے سخنے، میرا مولا اس دا بدلہ دنیا قبر و آخرت اندر عطا فرمائے۔ میرا مولا اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنا بھی عملہ ہے میرا مولا انہوں خلوص نیت دے نال محنت کرامن دی توفیق عطا فرما، اور طلباء نو محنت کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو میں ناچیز دعا کرتا ہاں میرا مولا جتنے دوست دور دراز تو قرب و جوار تو حاضر ہوئے، قدم قدم لا تعداد رحمت دا نزول فرما، قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما، درجات دے اندر بلندیاں فرما۔ تمام دوستوں نو ہاتھ کھڑے کر کے محبت دے نال سبحان اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، میرے مالک و خالق دا فرمانے والی شان ہے،
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے تمام مخلوقات نو پیدا فرمائے، لا شک لا ریب فی۔ علمی کلام والے نے لفظ اللہ دی تعریف اس طرح فرمائی ہے، اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ وہ ذات ہے جس ذات تمام صفات کمالیہ دی مستجمع ہے اور جس دا موجود ہونا ہر مقام تے واجب ہے، اور وہ ذات حی ہے، قیوم ہے، پوری دنیا ان دی محتاج ہے، وہ کہندہ بھی محتاج نہیں، لا شک لا ریب فی۔ میرے دوستو، اسی اہل سنت جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مقام تے رب دی ذات موجود ہے، اپنی ذاتی طاقت دے نال تیرے میرے محبوب علیہ السلام ہر مقام تے موجود ان رب دی عطا کیتی ہوئی طاقت دے نال۔ میرے دوستو، کہ میں نوں کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تھوڑے کو ہاتھ کھڑے کرا کے سبحان اللہ پڑھائندہ رہاں یا میں تانوں آکھاں بھئی تساں نعرے مریندے رہو، اس دے اندر بھی تھوڑا اپنا فائدہ ہے۔ تساں فرماسو، علماء کرام فرماسے حضور ساڑا کس طرح فائدہ ہے۔ میرے دوستو دیکھو، طلباء اور دوست بھی ویڈیو بڑھا رہے ہیں، اساتذہ کرام، علماء کرام ذرا میری گل دی طرف توجہ فرماسو کہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ویڈیو انہاں دی مرضی ہے، 1 گھنٹے بعد ڈیلیٹ کر دے وین، 1 ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد ڈیلیٹ کر دے وین، انہاں دی مرضی ہے، باقی رکھیں۔ یہ تو انہاں دی اختیار ہے کہ اس نو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جڑے تیرے میرے دائیں بائیں کندھے تے فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ اور برادران اسلام، کل جب انسان قبر دے اندر حاضر ہو سی تو منکر نکیر تیرے میرے کو پوچھ سن کہ اس ذات دے متعلق تو کیا آدھا ہمیں، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات دے متعلق تو کیا تیرا عقیدہ ہے۔ اور جب سونے دا تو ذکر سندا ہمیں، ذکر کردہ ہمیں، پھر خاموش بیٹھا رہندا ہمیں، جہاد کھڑے کر کے تو داد دیندہ ہمیں عالم دین نو، تا کم از کم انسان منکر نکیر نو ایدہ جواباً فرما سکے کہ اے ملائکہ کہ تو فلاں رات فلاں مدرسے دے اندر علامہ محمد ریاض سعیدی صاحب مفتی صاحب انہاں دے مدرسے دے اندر، انتظامیہ دعوت اسلامی دے مدرسے دے اندر فلاں رات محفل ہے اور ایک ناچیز آیا ہے، اس نے جب سونے دا ذکر کیتا ہے تو وہ ویڈیو لباس چکرو خود ہی دے گنو، کیا اسا خاموش رہا سے جا سونے دے ذکر دے، اسا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی پڑھتے رہا سے جا خاموش رہا سے۔ اس واسطے ذرا محبت نال جنہ دوستوں دا یہ یقین ہے، جنہ دوستوں اس بات تے یقین ہے اور جنہ دوستوں دا ایمان ہے کہ یقیناً ویڈیو سانو دنیا دے اندر بھی فائدہ دے وے، اور یہ ویڈیو سانو قبر دے اندر بھی فائدہ دے سی، اور یہ ویڈیو سانو کل قیامت دے دن بھی فائدہ دے سی۔ وہ ذرا محبت نال سبحان اللہ پڑھتے آسو، جب میری حاضری لگے تو نال نال تھوڑی بھی حاضری لگتی رہے بنجے، محبت نال کچھ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے بڑی شانہ عطا کی تھی، رب دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے، اور میں پہلے عرض کیتا ہے کہ خدا دی ذات ہر مقام تے موجود ہے، کہ رب دی ذات نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے میری مخلوق کہ اسی تھوڑے شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہیں۔ علماء کرام کے حاصل پور دے اندر ایک لیکچرار لیکچر دے رہی آئی، دوران کلاس اس نے ایک اصول پیش کیتا کہ اس نے آکھا جیڑی ذات موجود ہوندی ہے وہ نظر بھی آندی ہے۔ پھر اس نے ایک گردان پڑھی، اس نے آکھا کہ دیکھو جس طرح کے یہ ٹیبل موجود ہے اس واسطے کہ نظر آ رہی ہے، ہاسٹل دی 4 دیواری موجود ہے اور اس دی چھت موجود ہے اس واسطے کہ نظر آ رہی ہے، تو سب موجود ہو اس واسطے نظر آ رہے ہو، اور اس تو علاوہ جنیاں جڑا چیزاں موجود ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس نے مسلمانہ دے عقیدت تے حملہ کیتا، اس نے کہ اگر خدا دی ذات بھی موجود ہوئے ہاں تا نظر آوے ہاں، توبہ نعوذ باللہ اس نے آکھا کہ خدا دی ذات موجود نہیں ہے، اگر ہوئے ہاں تا پھر نظر بھی آوے ہاں۔ ایک سٹوڈنٹ کنارے تے بیٹھا ہے،
آخر دے کلاس دے آخر دے بیٹا ہے عرض کردہ ہے حضور اگر تسا جان بخشی فرماؤ تو اجازت فرماؤ تو میں بھی عرض کر سکتا. انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا عرض کرنا چاہتا ہے، تو کیا دریافت کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر اس اسٹوڈنٹ نے، طالب علم نے عرض کیتا استاد جی اگر یہ ہی معاملہ ہے جس طرح کہ تسا ایک اصول پیش کیتا ہے کہ جڑی ذات موجود ہوندی وہ نظر آندی ہے، تو پھر استاد جی تھوڑا جسم بھی سانو نظر آ رہا ہے، سر بھی نظر آ رہے، سر دی کھوپڑی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن تھوڑا عقل سانو نظر نہیں آ رہا. پتہ چلتا ہے تسا پاگل بھی ہو تے بے وقوف بھی ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا دے اندر متعدد چیزاں ہیں، موجود ہیں لیکن نظر نہیں آدیا. اس نے آکھے وہ کس طرح؟ اس نے آکھے استاد جی دیکھو نا یہ ہوا چل رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور انسان دے اس دے اندر آنکھ دے اندر نگاہ ہے لیکن انسان نو نظر نہیں آتی. اسی طرح لوہے دے ہر ٹکڑے دے اندر مقناطیسی طاقت موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور اسی طرح دودھ دے اندر مکھن موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو ساجی گل ہے یہ تو نہیں ہے بھی اس دا انکار تو نہیں کر سکتے کہ اس دے اندر موجود نہیں ہے، لیکن گل ہے بھی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو اسی طرح خدا دی ذات موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس نے آکھا بیٹا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے آکھا استاد جی اصل معاملہ ہے کہ کل ہے جمعے دا دن، جب جمعے دا دن آئی استاد جی اکھاں دے اندر سرما تا تساں لایا ہو سی. آکھا جی اسا لایا ہے، اسا دیکھ رہے ہیں تھوڑی اکھاں دے اندر سرما موجود ہے، کیا استاد جی تھانوں بھی نظر آ رہا ہے؟ نہیں بیٹا مینوں نظر نہیں آ رہی. تو پھر سٹوڈنٹ عرض کرنے لگا استاد جی جڑی انسان دی نگاہ دے حد دے بہت زیادہ قریب ہوندے وہ نظر نہیں آتا. اس واسطے رب دی ذات نے فرمایا کہ اے میری مخلوق وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اسی تھوڑی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے. استاد جی تیرے میرے اندر گردن ہے، انک ہے، جب وہ نظر نہیں آتی تو جڑی ذات اس تو بھی زیادہ قریب ہے وہ کس طرح نظر آسی؟ اسی اہل سنت جماعت دا یہ عقیدہ ہے ہر جگہ تے خدا دی ذات بھی موجود ہے. آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات بھی موجود ہے، پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کرو کہ میرا مولا سانو پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی آنکھ عطا فرما، سانو پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی آنکھ عطا فرما، پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھ عطا فرما، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم دی جیسی انہاں دی سانو آنکھ عطا فرما. آپ فرمائیں گے جب خدا دی ذات نے تانوں او نگاہ عطا فرما رہی سی پھر اکھاں کھلے سو بعد خدا بھی نظر آوے سی، تانوں آمنہ دلال بھی نظر آوے سی. اس نے کہا بیٹا گل ہے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. معاملہ عجیب ہے کہ ہن لبیک یا رسول اللہ دوتے بھی دوست ہاتھ کھڑے کرن دے اندر کنجوسی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو نا ہن الیکشن آمن والا ہے، اگر خدا نے فضل فرمایا تھا جو حکومت دا پروگرام میں تھا یہ تھا 100 سال بھی نہ دا ارادہ ہے الیکشن نہیں ہونا، جو میرے رب نو منظور ہو سی. تو حضور جب الیکشن ہون والا ہے نا آج دوستوں نے کل پوچھو یارا تساں نعرے تکبیر تے نعرے رسالت دوتے ہاتھ کھڑے کر کے لبیک دوتے ہاتھ کھڑے کر کے تساں جواب کیوں نہیں ویلے دے؟ بس سونا اسا کمزور ہیں، ساڑا دن دی تھکاوٹ ہوندی ہے، بس سونا ساڑی اتنی ہی طاقت ہے اہستہ دنال اسا جواب لے دے ہیں، ہاتھ کھڑے نہ کر سکتے. اسا جی جب الیکشن ہو سی نا تے اس وقت جب سیاسیاں دے جلسے جلوس ہو سن نا تو سن دیکھ گنا ہے جڑا بوڑھا ہے نا جڑا چل بھی نہیں سکتا، کھڑے ہو کے نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ جلسے دے آخر دوتے کھڑا ہو سی چھلانگا لا لا کے نعرے لا رہا ہو سی. تو پھر اس دے کو جب پوچھا ویسی کہ اے بابا تسا کھڑے ہو کے تسا چھلانگا لا لا کے نعرے کیوں لا رہے ہو؟ پھر وہ جواب دے سی کہ حضور اس ایم پی اے دا میرے ہوتے احسان ہے. کیا احسان ہے؟ حضور اس نے میٹر لوا دیتا ہے، عدالت دے اندر اس نے میرے نال تعاون فرمایا ہے، ہسپتال دے اندر میری مدد فرمائی ہس، اور اس کو علاوہ سولنگ اور اس نے پکی مینو نالی دیتی ہس. بس یہ دے احسانات ہیں. تیرے ایمان تے فیصلہ ہے کیا سیاسیاں دے احسانات ہیں؟ آمنہ دلال دے کوئی بھی احسان کو نہیں، خدا دی ذات دا کوئی احسان کو نہیں. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ دا کوئی احسان کوئی نہیں، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی احسان کوئی نہیں، پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیا یارہ کوئی احسان کوئی نہیں، پیارے علی کرم اللہ وجہ کریم دا کیا یارہ تیرے ایمان تے فیصلہ ہے، کیا کوئی بھی احسان کوئی نہیں۔ خدا دی قسم انہاں سیاست دے سارے احسانات دی حد ہے، انہاں دے احسانات دنیا تک کہن پہ، لیکن آمنہ دلال دے احسان دنیا دے اندر بھی سونے دے احسان ہیں، قبر دے اندر بھی سونے دے احسان ہو سن کل قیامت دے دن بھی سونے دے احسان ہو سن۔ اس واسطے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے آپ کا سبحان اللہ۔ حضور حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری شارح صحیح بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سونا جزیہ نقل فرماندے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں، میری سرے کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ آپ فرماندے ہیں کہ اگر تو کسی دنیا داران دے محفل وچ بیٹھے، دنیا داران دے محفل وچ دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے، کسی نے مذاق کی تھی نا، مسکراویں کہہ کا لگا کہ ہرگز نہ مسکراویں، اور تو ٹھٹھا لا کے نہ ہنسیں، سونا نقصان کیا ہے؟ آپ فرمائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی تیرے چہرے دی نورانیت ختم فرما دے سی، تیرے چہرے نو خدا دی ذات بے رونق کر دے سی، اور آپ فرمائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی تیرے سینے دی جڑی روشنی ہے وہ بھی ختم کر دے سی، اور خدا دی ذات تیرے دل نو مرجھا دے سی۔ لیکن آپ فرمائیں جب آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی جب محفل وچ بیٹھا ہوں میں نا، تیرا کلیجہ ٹھر بنجے نا، وقت ہاتھ کڑے کر کے داد بھی دے میں چاہتا ہوں، مسکرا پویں، خدا دی ذات تیرا چہرہ بھی سونا بنا دے سی، تیرا سینہ بھی نور علی نور بنا دے سی، اور بیٹھا کتھائیں ہو سے دے خبرہ کتھاؤں دیا دینا بیٹھا ہو سے۔ اس واسطے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے آج محبت دینا سبحان اللہ۔ حضور حضرت مہدی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات دے اندر بڑا سونا جزیہ نقل فرمانے ہیں۔ آپ فرمانے ہیں اگر تیرا ارادہ ہوئے کہ میں نے پتہ چل منجے کہ میرا ایمان کامل ہے یا میرا ایمان ناقص ہے، اور میں نے پتہ چل منجے کہ جو میں نمازہ ادا کر رہی ہوں رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو رہی ہیں، جو میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، میں حج کیتا ہے یا عمرے کیتے ہیں، میں اپنے والدین دا ادب و احترام کر رہی ہوں، انہاں دی خدمت کر رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول دا میں ذکر کر رہی ہوں، کیا رب دی بارگاہ دے اندر اے میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کل کیا جب میرا وصال دا وقت آسی، میرا جا کنی دا وقت آسان ہو سی یا مشکل ہو سی، میری زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو سی یا جاری نہ ہو سی، کل جب میں قیامت دے دن اٹھ سا تو پھر پل صراط تو میرا آسانی دے نال گزرنا ہو سی، کل جب قیامت دے دن ہو سی کیا حساب کتاب دے میدان دے اندر میں کامیاب ہو سا، میں سونے دی ذات دے نال جنت وچ داخل ہو سا یا میں جہنم وچ داخل ہو سا۔ آپ فرماتے ہیں میں تینوں ایک نسخہ عطا کردا ہاں، اپنی ذات تے آزما جا، سونا کیا نسخہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب آمنہ دلال سید الانبیاء خدا دی ذات دے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت دی جب تو ذکر دی محافل دے اندر بیٹھا ہوں میں نا، تو انہاں پاکاں دا جب تو ذکر سنے تو انہاں کلیجہ ونجے ٹھر، سونے دا ذکر سن کے تیرا کلیجہ ونجے ٹھر، تیرے چہرے تے آ ونجے مسکراہٹ، اور خوشی دی وجہ کرو تیرے اکھائیں جو آنسو بہ پونے۔ تو حضرت علامہ مہدی رحمت اللہ علیہ فرما دیں اگر تو ہاتھ کھڑے کر کے عالم دین تو داد چڑھے میں تینوں مبارک ہوئے، تیرا ایمان بھی کامل ہے، تیری آخرت بھی ایمان تے ہو سی، اور کل جنا قیامت دا دن ہو سی، پل صراط تو گزرنا بھی تیرا آسانی دے نال ہو سی، کل جن قیامت دا دن ہو سی، تاری دنیا آمنہ دلال نو تلاش کر رہی ہو سی، آمنہ دلال اپنے غلام نو تلاش کر رہی ہو سی۔ اس واسطے ذرا محبت نال ہاتھ کھڑے کر کے آگے جا سبحان اللہ۔ یارا اگر میری حاضری لگے تو نال تھوڑی تھوڑی حاضری لگ دی رہے بجے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا دی ذات نے بہت بڑا شان عطا کی ہے، رب دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو عرض ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے شان عطا کی ہے، یہ مقام عطا فرمائے کہ رب دی ذات بھی ہر مقام تے موجود ہے، تیرے میرے محبوب علیہ السلام بھی ہر مقام تے موجود ہے۔ میں اپنی طرف پیش نہ کرے سا، انشاءاللہ قرآن پاک دی آیات پہلے پیش کر سا، ترجمہ میں بعد کر سا۔ اوے بچے آرام کر بو بیٹا،
بیٹھن دے آداب ہوندے نے، اساتذہ کرام بھی سامنے بیٹھے نے، وقت بھی تو سامنے یہ گلاں کر رہے ہو نا بھیا، اس طرح مناسب نہیں۔ چلو عوام نو تے علم کوئی نہیں کہ سونے دے ذکر دی محفل دے اندر ادب دے نال، سکون دے نال، احترام دے نال بیٹھنے میرا بچہ، تساں تا سارا دن قرآن حدیث پڑھدے رہندے وے، اس واسطے ذرا محبت دے نال، توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ ہن کوئی حرکت نہ کرے سی، اگر حرکت کرے سی میں کھڑا کر کے نہ اون دے کول چھواں کلمہ بھی سنساں، دعائے قنوت بھی سنساں، اور سنساں ایک کے سانس وچ۔ اول نہیں تو بت میں تا رب رسول دا فضل ہے، میں تا ادنا جا مدرس ہاں، بت کن غوشی بھی چڑھا دے ساں، تے خیال کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے تسا داڑھی والے ہو لیکن ساڈے تے شاگرد ہو نا بیٹا، اس واسطے ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، تیرے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو رب دی ذات نے بڑی شاناں عطا کیتیاں، رب دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستو کہ رب دی ذات دا فرمانے والی شان ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ رب دی ذات نے فرمایا سوہاں انہاں نوں فرما دیو تسا ہمیشہ عمل صالح کردے رہ ونجو، اے رب کائنات کیا ساڈا عمل تو دیکھ رہی ہے؟ رب دی ذات نے فرمایا سونا انہوں نے فرما دیو فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، رب نے فرمایا میں تھوڑا عمل چاہے تہ خانے دے اندر کرسو، بالا خانہ تے کرسو، ست کمرے دے اندر چھپ تے کرسو، رات نو کرسو، دن نو کرسو، 11واں پارہ دوسرا رکوع، علماء کرام حفاظ قراء موجود ان پہ میں قرآن پاک دی آیت تلاوت کر رہی ہاں، رب دی ذات نے فرما کے اس بات دی طرف اشارہ کر دیتا ہے اے میرا بندہ کہ تو عمل صالح بعد وچ کردا ہے، تیرا ہر عمل میں خدا بھی دیکھ رہی ہاں، میرا محبوب بھی دیکھ رہے، تھوڑا کامل پیر و مرشد بھی دیکھ رہی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جب بھی ایسا کوئی بھی عمل کرتے ہیں خدا دی ذات بھی دیکھ رہے ہیں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات خود بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے پیارے اولیاء کرام کامل مومن مسلمان ہیں خدا دی ذات نے انہوں نے بھی شان عطا کی ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ آکسن سونا یہ تا جتنے تک ہین حیات تک، جتنے تک آپ روئے زمین تے ہیں اس وقت تک اپنے غلامہ دے عمل دیکھتے رہ گئے۔ نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے میرے دوستو کہ خدا دی ذات نے کیا فرمایا، علماء کرام دا جمع غفیر ہے کہ رب دی ذات نے فرمایا فَسَيَرَى اللَّهُ، زمانے دے 3 قسم ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ استقبال۔ خدا دی ذات نے فعل مضارع دا صیغہ لا کے اس بات دی طرف اشارہ کر دیتا ہے اے میری مخلوق تھوڑا ہر عمل میں بھی دیکھ رہا، آج بھی دیکھ رہا، کل بھی دیکھ سا، قیامت دے دن تک میں دیکھتا رہا سا۔ جب جیسا میں دیکھ رہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی تھوڑا عمل دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھ سن، قیامت دے دن تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھوڑا ہر عمل دیکھ دے رہے۔ ویسے اس قرآن پاک دی طرف توجہ فرماؤ، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک دی آیت دی طرف توجہ فرماؤ، رب دی ذات نے فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، رب دی ذات نے فرمایا اے میری مخلوق ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھا ہے کہ ایسا عمل کر رہے ہیں، رات نو چھپ کے عمل کر رہے ہیں، یا ایسا دن نو عمل کر رہے ہیں، بالا خانہ تے عمل کر رہے ہیں، ست کمرے اندر چھپ کے عمل کر رہے ہیں، ایسا تہ خانے دے اندر عمل کر رہے ہیں، سارا خدا دی ذات دے کولو بھی پوشیدہ ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کولو پوشیدہ ہے، کامل پیر و مرشد کولو بھی پوشیدہ ہے۔ نہیں نہیں، رب دی ذات نے فرمایا اے میرا بندہ تو عمل بعد وچ کر دے، ایسا تیرا عمل پہلے دیکھ رہے ہوندے ہیں، ایسا بھی دیکھ رہے ہیں، میرا محبوب بھی دیکھ رہے، تیرا کامل پیر و مرشد بھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک دی آیت اس بات دی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہر عمل دیکھدا او ہے جڑا حاضر بھی ہووے تے بولنا یارا، جڑا حاضر بھی ہووے تے سونا ناظر بھی ہووے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت جماعت نو بہت بڑا شان عطا کیتا ہے، رب دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے اور سچا تے سچا عقیدہ عطا کیتا ہے۔ اگر غیر بیٹھے تا ریکارڈنگ کر کے جا کے اپنے مولویاں دے متے چ مارے، گل یہ ہے میرے دوستو کہ خدا دی ذات نے اہل سنت جماعت نو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمائے۔ حضور الابانہ دے اندر حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دے راوی ہیں، آپ فرمائیں کہ النظر الی المصحف عبادہ،
قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ نال ہی فرمائن النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ شریف دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، کعبے دا طواف کرنا بھی عبادت ہے، صفا مروہ دے درمیان سعی کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث پاک آپ فرمائن النظر الی وجہ علی عبادہ، پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، اور آپ دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، آپ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور آگے پانچویں حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے النظر الی وجہ اہل سنہ عبادہ، آپ فرمانے کہ سنی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ سونا ذرا سنی دی پہچان تک کرو جا، تعارف تک کرو جا۔ آپ فرمانے اہل سنت اس نو آکھے ویندا جڑا رات دن خدا دے رسول دے محبت دا درس دے وے، اور سونے دے صحابہ کرام دی محبت دا درس دے وے، جڑے سونے دے اہل بیت دے محبت دا درس دے وے، جڑا سونے دے غلام اولیاء کرام دی محبت دا درس دے وے، اوندا چہرہ تکڑا بھی عبادت ہے، انہاں دی محافل دے اندر آونا بھی عبادت ہے۔ تے سنیا تینوں مبارک ہوئے، رب دی ذات نے تینوں مینوں یہ شان عطا کیتا ہے، تینوں مینوں یہ مقام عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح کعبے دی زیارت کرنا عبادت، کعبے دا طواف کرنا عبادت، پیارے علی دا چہرہ تکنا عبادت، پیارے علی دا ذکر کرنا عبادت، جس طرح کعبے دی زیارت کرنا عبادت، قرآن پاک دی زیارت کرنا عبادت، قرآن پاک دی تلاوت کرنا عبادت، اسی طرح سنیا دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، سنیا دی محافل دے اندر آونا بھی عبادت ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ۔ خدا دی ذات نے اہل سنت جماعت نو یہ اعزاز عطا کیتا ہے، علماء کرام یہ اعزاز عطا کیتا ہے، 73 گروہ سب دے سب یہ دعویٰ کر دیں ساڈا مذہب و مسلک سچا ہے۔ میرے دوستو اصل نماز مقصود نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ اگر انسان نو مکھن دی ضرورت ہے، گائے خریدے، بھینس خریدے، اگر اوندا دودھ ہوئے تے مکھن نہ ہوئے تو دوسرے دن اسا فروخت نہ کر چھوڑے سوں۔ یارا جس مقصد واسطے اساں گائے یا بھینس خریدی ہے وہ سارا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا سانو اس جانور دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ یارا نمازاں تا سارے پڑھ دین، اصل نماز مقصود نہیں، اصل میرے مالک و خالق دا قرب مقصود ہے۔ تا رب دی ذات نے جب بھی قرب عطا کیتا ہے، ولایت عطا کیتی ہے، خدا دی قسم ہے کسی گروہ نو بھی عطا نہیں کیتا۔ اگر عطا کیتا تھا 1400 سال کو گھن کے آج تک میرا ایمان ہے، آج تو گھن کے قیامت دے دن تک اللہ تبارک و تعالی جب بھی قرب عطا کرن دا ارادہ کرسی اور ولایت عطا کرن دا ارادہ کیتا تا رب دی ذات نے انتخاب اہل سنت جماعت دا فرمائے۔ یارا کسی فرقہ یا فرقی دے اندر یا کسی جماعت بڑی چھوٹی دے اندر کوئی ایکتا ولی دکھا چا، اگر خدا دی ذات نے لال عطا کی دن تو اسے شریف والی سرکار تا خدا دی ذات نے اہل سنت جماعت نو عطا فرمائے۔ قبلہ سباق سی سرکار رحمت اللہ علیہ خدا دی ذات نے اہل سنت جماعت نو عطا فرمائے۔ قبلہ باروسی سرکار رحمت اللہ علیہ، قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جنہوں 1000 سال قریب گزر گئے، 1000 سال دے قریب وقت گزر گئے۔ یارا کل بھی داتا داتا ہے، آج بھی داتا داتا ہے، قیامت دے دن تک داتا داتا ہوتا راسی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی قرب عطا کرنے دا ارادہ کیتا ہے تا انتخاب تا اہل سنت جماعت دا کیتا ہے۔ یارا کسی جماعت دے اندر کوئی ایکتا رب دا پیارا نہیں کھاچا، کوئی ایکتا ولی نہیں کھاچا۔ اگر عبادت ہوتے اللہ تبارک و تعالی اگر اپنا قرب عطا کرنا چاہے ہاں تے جڑے رات دن تبلیغ کرے دے ودے یہ تو بہت بڑے ولی کامل بھی ہوئے نہ، انہاں دے دربار بھی ہوئے نہ، انہاں دے آستانے بھی ہوئے نہ۔ یارا نہ انہاں دے آستانے ہیں نہ انہاں دے دربار ہیں، انہاں دا کوئی نہ پیر و مرشد ہے، تو خدا دی ذات نے جب بھی ولایت عطا کرنے دا ارادہ فرمائے تا انتخاب تو سنیا دا فرمائے نا۔
ول پریشان نہ ہویا کر سارا یارا مذہب و مسلک سچا ہے فلاں دا مذہب و مسلک سچا ہے اگر جھوٹا ہوئے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے سانو تھانو عطا نہ کرے ہاں رب دی ذات نے عطا کر کے اس بات دی طرف اشارہ کر رہی ہے اے میری مخلوق کے کل بھی اہل سنت جماعت ساری ہے اسا اہل سنت جماعت دے ہاسے اور حضور میں ہمیشہ عرض کردہ رہنا لوگا دن علماء کرام بیٹھن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاسم ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی میرے غلام کو ولایت عطا کرنے دا ارادہ فرمائے آخری مہر پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم بولو رب دی ذات نے لگائیے لوگا دن علی ہمارا ہے ہم علی کے ہیں رات دن علی علی دے سونے دا ذکر تے نعرے لا رہے آدھن اسا علی دے ملگ ہے علماء کرام اگر علی انہدہ ہوئے ہا جڑے رات دن علی علی دے نعرے لیں دے اگر علی انہدہ ہوئے ہا تو بھننا ترٹا انہنوی تا ایک ولی دے بے ہا چا اگر ریسلی تا وقت مننا پوسی کال بھی علی سنی آدھا ہے آج بھی علی سنی آدھا ہے قیامت دے دن تک پیار علی سنی آدھا رام سنی علی دے رامن تے علی سنی آدھا رامنا ہے اس واسے سنیات مبارک ہوئے خدا دی ذات نے اگر ولایت عطا کرنے دا ارادہ فرمائے تا انتخاب اہل سنت جماعت دا فرمائے اس واسے اپنے مذہب و مسلک دوتے ہرگز شک نہ کیتا کر الابانہ دے اندر بڑی سونی روایت نقل فرمائی نے آپ فرمائے دیں جنہیں کعبے دی زیارت کرنا عبادت ہے جس طرح قرآن پاک دی زیارت کرنا عبادت ہے انہا تلاوت کرنا عبادت ہے پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم دا چہرہ تکنا عبادت ہے سونے دا ذکر کرنا عبادت ہے اسی طرح سنی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے سنیتی محافظ دے اندر آمنا بھی عبادت ہے سنیانی خدا دی ذات نے اے شان عطا کی دے خدا دی ذات نے یہ مقام عطا فرمایا میں حضور علماء کرام ہمیشہ میں عرض کردہ رہنا اگر غیر مسلمان ماڈل منگے نا یارا کوئی سانو ایسا ماڈل تا دکھاؤ چاہ جن دے سینے دے اندر سارے دے محبت ہوئے میں آدھا رہنا ہمیشہ ہر مقام دوتے ہر سٹیج دوتے خدا دی قسم ایسا کوئی بھی ماڈل پیش نہ ہے کر سکتے کیوں اس واسے بعض ایسے ہیں جڑے عام خدا دی ذات دے نال تا محبت کر دیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہیں کر دے بعض ایسے ہیں جڑے صحابہ کرام دے نال محبت کر دیں سونے دے آل دے نال محبت نہیں کر دے بعض ایسے ہیں جڑے آل دے نال محبت کر دیں تے صحابہ کرام دے نال محبت نہیں کر دے سنیات انہوں مبارک ہوئے خدا دی ذات نے تیرے میرے سینے دے اندر خدا دی ذات نے ایسا دل رکھے اسے دل دے اندر میرے رب دی بھی محبت ہے آمنہ دلال دی بھی محبت ہے پیارے صحابہ کرام دی بھی محبت ہے حضرت پیار سونے دے حسنین کریمین اہل بیت دی بھی محبت ہے پیارے صدیق اکبر دی بھی محبت ہے پیارے عمر دی بھی محبت ہے پیارے عثمان غنی دی بھی محبت ہے پیارے علی دا اسا سنیا دے دل دی بھی دھڑکا نہیں پہنا اس واسے خدا دی ذات نے اہل سنت جماعت نو اے انتخاب خدا دی ذات نے اعزاز عطا فرمائے بس دعا کر میرا مولا جتنی دیر رکھ سانو اہل سنت جماعت تے رکھ جب سر وصال ہوئے اہل سنت جماعت تے ہوئے کل جب قیامت دا دن اٹھنا ہوئے تو پھر بھی اہل سنت جماعت تے اٹھنا ہوئے تو برادران السلام میں عرض کر رہا ہوں کہ رب دی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے بڑی شانہ عطا کی دیں رب دی ذات نے مقام عطا فرمائے علماء کرام دے جمع غفیر رب دی ذات نے جتھے بھی قرآن پاک دے اندر نا تیرے میرے محبوب علیہ السلام دا ذکر خیر فرمائے نا رب دی ذات نے فقط سونے دے رسالت دا یا نبوت دا سونے دی ذات دا فقط خدا دی ذات نے ذکر نہیں فرمایا نال نال خدا دی ذات نے سونے دی عظمتاں نو بیان فرمائے سونے دے اوصافاں نو بیان فرمائے خدا دی ذات نے وصفاں نو بیان فرمائے دیکھو علماء کرام کہ رب دی ذات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رب دی ذات نے محبوب علیہ السلام دا ذکر خیر کر کے 6-7 وصفہ بیان کر رہی ہے پتہ یہ چل دے یارا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا جب ذکر ہوئے تو پھر سونے دے مقامات نو سونے دے شانہ نو سونے دے عظمت نو بیان کرنا میرے مالک و خالق دی سنت ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے صحابہ کرام دی سنت ہے پھر آمنہ دلال دا شان سن کے خوش ہونا یہ صحابہ کرام دی بھی سنت ہے تابعین دی بھی سنت ہے تبع تابعین دی بھی سنت ہے علماء کرام رب دی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام دا جب ذکر خیر فرمائے اس آیت جڑی آیت 25ویں پارے دے اندر ہے رب دی ذات نے فقط 25ویں پارے دے اندر نہیں تورات تو گھن کس تو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جیندے تے خدا دی ذات نے نا
صحائف نازل فرمائیں یا کتاباں نازل فرمائیں، خدا دی ذات نے مختلف طریقے دے نال نہ اے مختلف مفہوم دے نال خدا دی ذات نے اس آیت دا خلاصہ پہ خدا دی ذات نے بیان فرمایا۔ خدا دی ذات نے کیا فرمایا؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ رب دی ذات نے فرمایا جب بھی رب دی بارگاہ دے اندر صحابہ انبیاء علیہ السلام عرض کردے ہیں میرا مولا کہ سانو اپنی تجلیات دا دیدار تک کرامے ہا، براہ راست سارے نال گفتگو تک کرے ہا، سانو اپنی تجلیات دا دیدار تک کرامے ہا۔ رب دی ذات تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ جواب فرمادا ہے۔ رب فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، جب بھی میں کسی غریب میں نبی دے نال کسی رسول دے نال جب میں کلام کرن دا ارادہ فرمائے تو درمیان دے اندر وحی ہے۔ دوسرے مقام تے رب دی ذات نے فرمایا فیرسل الیہ رسولا، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے میں کلام کرتا رہ گیا۔ تیسرے مقام تے رب دی ذات نے فرمایا من وراء حجاب، یا درمیان دے اندر حجابات ہیں، درمیان دے اندر پردے ہیں۔ جب تیرے میرے محبوب علیہ السلام معراج دی رات لا مکانہ تے تشریف گھن گئے نا، خدا دے محبوب علیہ السلام جب اس مقام تے مکین ہوئے نا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نو بار بار دہرا رہے ہیں، آپ اس دا تکرار فرما رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اج اللہ تبارک و تعالی میرے نال کلام کرسی، درمیان چ وحی ہو سی، درمیان چ پردے ہو سن، درمیان چ حجابات ہو سن، درمیان دے اندر پیارا جبرائیل ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان دے مطابق پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب علیہ السلام دے قریب آ کے رب دی ذات نے فرمایا سونا یہ تین اصول سابقہ انبیاء علیہ السلام واسطے ہیں۔ آج نہ درمیان چ پردے ہو سن، نہ درمیان چ حجابات ہو سن، نہ درمیان دے اندر وحی ہو سی، نہ درمیان دے اندر پیارا جبرائیل ہو سی۔ ایک خدا ہے، دوسرا آمنہ دلال ہے۔ آمنہ دلال خدا دی ذات نو دیکھ رہا ہے، خدا دی ذات آمنہ دلال نو دیکھ رہی ہے۔ تو اس واسطے خدا دی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نو اتنی شان عطا کی دے، رب دی ذات نے مقام عطا فرمائے۔ یارا ہر نبی دینا جب بھی رب دی ذات نے کلام کرن دا ارادہ کی دے، درمیان حجابات ہیں، جب درمیان دے اندر پردے ہیں، درمیان دے اندر وحی ہے، درمیان دے اندر پیارا جبرائیل علیہ السلام ہے، پیارے محبوب علیہ السلام جب لا مکانت تشریف گن گئے، رب دی ذات نے فرمایا سونا اگر یہ تینوں اصول ساری بارگاہ دے اندر منظور ہو دے، اسا تانوں لا مکانت نہ بلاؤں ہاں، لا مکانت بلا کے ساری مخلوق نو اسا دساری تے اے میری مخلوق گل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دے جب اسا گفتگو کرن دا ارادہ کیتا ہے، ہم کلام ہون دا ارادہ کیتا ہے، تو پھر درمیان دے اندر پردے ہے، یا درمیان دے اندر وحی ہے، یا درمیان دے اندر حجابات ہے، یا درمیان دے اندر پیارا جبرائیل ہے۔ سونا تانوں اسا بہت بڑا مقام عطا فرمائے، کیوں اس واسطے والا ذکر اللہ اکبر، سونا ساری ذات بھی اکبر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام تو آپ بھی اکبر ہو، سونا ساڈا ذکر بھی اکبر ہے، سونا تہاڈا ذکر بھی اکبر ہے۔ نال ہی رب دی ذات نے فرمایا کہ اے میرا محبوب علیہ السلام ہر بندہ نہ میرا ذکر کر سکسی نہ تہاڈا ذکر کر سکسی، میرا مولا ساڈا تہاڈا ذکر کون کرے سی؟ رب دی ذات نے فرمایا جس طرح ساری ذات اکبر، سونا جس طرح تہاڈی ذات اکبر ہے اسی طرح ساڈا ذکر بھی اکبر ہے، تہاڈا ذکر بھی اکبر ہے۔ ہر بندہ سارا ذکر نہ کر سکسی، او کرے سی جنہاں نو اسا اکبر بنا لے سو۔ اس واسطے سنیا تینوں مبارک ہوئے، رب دی ذات نے تینوں مینوں اکبر بنائے، اس واسطے اسا خدا دا بھی ذکر کر رہے ہیں، آمنہ دلال دا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء کرام عرضی ہے عظمت شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ بے ٹائم بہت کم ہے، پیادر توجہ فرمائے، 10 منٹ باقی ہیں، گھنٹے دا حکم ہویا ہے، اج تو میں تھم جگا رہے ہیں، ختم ہے، وقت بھی ختم ہو گیا۔ میں حضرت توجہ فرمائے، علماء کرام جلوہ فروز ہیں، جیڑیاں میں خطبے دے اندر احادیث مبارکہ پڑھیاں، اج تک تو میں ایک حدیث بھی ترجمہ نہ کر سکا، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حضرت توجہ فرمائے سو برادران اسلام، اج لوگ آدھن کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے سونے نو فلاں چیز دا علم دیتا ہے تے فلاں چیز دا علم نہیں دیتا۔ میں انہاں دے کولوں فیصلہ کرینا اور تھوڑے کول بھی فیصلہ کرینا، تسا ایمان نال فیصلہ کرائے۔ یارا معراج دی رات ذاتاں دا دو ہیں، پیارا جبرائیل تا سدرۃ المنتہا تے رک گیا ہے، ایک بلاون والا ہے، دوسرا جامن والا ہے۔ بدبخت تسا تا ہاوے کوئی نہ، تھانوں کہیں دسا ہے خدا نے فلاں علم ملتے تے فلاں چیز علم نہیں دیتا۔
تو برادران اسلام میرے رب کی ذات نے خود ہی فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونا ہر چیز دا ستھونو علم عطا کر دیتا ہے، میرا رب بھی سخی ہے، آمنہ دلال بھی سخی ہے، سونا اپنی امت نو جڑا علم عطا کر رہے تا آمنہ دلال بھی سخی، میرا رب بھی سخی ہے، ساڈا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو سب کچھ دا علم عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، لوگ آدن بھائی کہ 12 دے دن تساں سونے دے میلاد دا اہتمام تے کر دیو تے وفات دا تساں کدی بھی اہتمام نہیں کیتا۔ میں ہمیشہ آدھا رہے وینا سٹیج محمدی تے انشاءاللہ تساں اس میں دی گل دی تائید کرے سو۔ میرے دوستو گل یہ ہے کہ وفات دا اہتمام اور ذکر تا او بندہ کرے نا جس دے نبی نو موت آئی ہوئے۔ میری گل نہیں سمجھ آئی؟ جس دے نبی نو موت آئی ہوئے، جس دے نبی نو موت آئی ہوئے، سانو خدا دی ذات نے تا او نبی عطا فرمائے جڑا کہ سونا کل بھی زندہ ہے، اج بھی زندہ ہے، قیامت میں اس دے حدیث پاک اس دن تائید دے اندر حدیث پاک عرض کردہ ہاں، سیاستہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جب سونے نو بلائے نا تول آپ جب قبر انور دے اندر تشریف گھن گئے تو اس تو بعد نا بدوی صحابہ کرام ایک دوسرے دے نال نہ گفتگو کرن لگے کہ جس طرح عام لوگوں نو موت آئی ہے تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اسی طرح موت آ گئی ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں لوگوں نو جمع فرما کے نا حضور ول سونے دے قبر انور دے ارد گرد بیٹھا دینے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرمانے میں قسم اس ذات دی جس دے قبضے میری جان ہے، جب نا مسجد نبوی شریف دے ادن آزان آوے ہانا مؤذن آزان بعد وچ دیوے ہا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آزان و اقامت، سونے دی قبر انور کو آزان دی آواز بھی آندی ہے اور نال تکبیر دی آواز بھی آندی ہے، نال نماز با جماعت دی بھی آواز آندی ہے۔ یارا گل ہے نظام عالم بدل سکتا ہے، میرا رب دا کلام بھی نہیں بدلدا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہرگز نہیں بدلدا، اور صحابہ کرام جو بھی فرمائے دیں وہ سچ فرمائے دیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں لوگوں ہرگز، اور خاص کر آب حیات بہت بڑا انہاں دا بانی ہے مولانا قاسم نانوتوی، اس نے آکھا کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا جڑا روح مبارک ہے نا سونا مقبوض نہیں ہویا محبوس ہوئے، تو آپ سمجھ دے ہو محبوس ہوئے مقبوض نہیں ہویا۔ مقبوض اس طرح جس طرح کہ عام بندے دا روح مبارک روح چلا ہے ویندا، اس نو آکھا ہے ویندا روح مقبوض ہو گئے، محبوس اس نو آکھا ہے ویندا جڑا چند لمحات واسطے روک دیتا گیا ہوئے، باقوں دا سلسلہ جاری کر دیتا گیا ہوئے۔ ایک کون آدھا ہے؟ انہاں دا بانی یاد ہے مولانا قاسم نانوتوی، کتاب کل خود ہی اٹھا گنے، اگر تینو نہ آوے تول تینو نظر نہ آوے تو میرے کول ادارے چ آونے مدرسہ خیر الانام دے اندر میں نا چیز تینو دکھا دے سا۔ وہ آدھا ہے کہ اگر ایک لمحے واسطے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو عام لوگوں جیسی موت آونے تو پوری کائنات نو موت آوے سی، اگر پوری کائنات زندہ ہے تو آمنہ دلال صدقے سونے دی زندگی دے صدقے زندہ ہے۔ اس واسطے ساڑھا نبی تا کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، قیامت دے دن تک سونا زندہ رہے۔ اور میرے دوستو دو ایسے معجزے ہیں کہ ہر دور دے اندر انہاں دے سامنے نا روڑا اٹکائے گئے، لیکن او دو معجزے کوئی بھی بند نہیں کر سکا، انہاں نو ختم نہیں کر سکا، جس طرح کہ ایک ہے معجزہ قرآن پاک، دوسرا ہے سونے دا میلاد۔ ایک ایسا معجزہ ہے آج نہیں کہ منع کرن والے 1400 سال کو منع کر رہے ہیں، منع کر دے رہ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سونا کبھی چرچا تیرا، سونا کل بھی تیرے چرچے ہیں، آج بھی تیرے چرچے ہیں، قیامت دے دن تک سونا تیرے چرچے رہے ویسے۔ یارا دیکھو نا قرآن پاک سویڈن والے ظالم ڈنمارک والا نے قرآن پاک دے نسخے نو جلائے۔ حضور آپ نا تھوڑا جی انٹرنیٹ دوتے ہلاکو خان نو کلک کرے سو نا، جب اس دا ذکر کرے سو تو بعد ان دا نا لکھ سو نا، بعد ان دی سارے اس دا سوانی عمری دے ظلم و ستم سامنے آوے سن۔ وہ ظالم جب بھی اپنے نا اس دے اندر سلطنت حکومت دے اندر
کوئی قانون نافذ کرن دا ارادہ کرے ہا تو بات علماء کرام دا سامنا کر دے ہیں جس طرح کے لبیک والے اج سامنا کر دیں بادشاہ دا تو بات وہ سامنا کر دے ہیں جب سامنا کر دے ہیں نا وہ ظالم تیشے چاہ کے اس نے کہا جب بھی میں کوئی قانون نافذ کرن دا ارادہ کردہ علماء کرام میرے سامنے قرآن پیش کر دیں پھر اس نے ہر علاقے دے بڑے بڑے سردار بلائے بلاون تو بعد نے اس نے آکے تھوڑے علاقے دے اندر جس غریب دے گھر دے اندر امیر دے گھر دے اندر قرآن پاک دے نسخے جتنے بھی موجود ہیں نا میری بارگاہ دے اندر پیش کیتے بجیں اس ظالم نے گڑا کھدوا کے سارے قرآن پاک نو دفن کرا دیتا پھر علماء کرام نو بلائے اس 3000 علماء کرام نو بلا کے 3000 قرآن نو بلا کے 3000 علماء کرام نو حفاظ نو قرآن نو بلا کے بعض دا تا سر بدن کو جدا کر دیتا اور بعض نو گولی مرا دیتی پھر نہ اس ظالم نے مجرے دا اہتمام کیتا اور اس نے شراب دا اہتمام کجریہ دا اہتمام کیتا پھر فخریہ جملہ بولن لگا جڑا آئندہ میرے سامنا کرسی میں یقیناً اس دنال اس طرح پیش آسا کہ جس طرح میں علماء کرام دنال پیش آیا علماء کرام اج تک یہ جملہ بولا ہی ہے زبان تو نکالا ہی ہے ایک مادر زاد حافظ قرآن ہے جڑا 12 سال دا بچہ ہے اون دا سر اون دے بدن کو جدا ہی پی والنا اوندا سر تا اسی طرح زمین دو تے رہ گئے لیکن اوندا بدن کھڑا ہو گئے اوندے خون دے قطرے قطرے چو قرآن دی آواز بھی آ رہی ہے رب دے ذکر دی بھی آواز آ رہی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی بھی آواز آ رہی ہے تو پتہ یہ چل ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات تیرے میرے زبانہ خدا دی ذات اپنے ذکر کرامن واسے تیری میری زبانہ دا محتاج نہیں محبوب علیہ السلام دے ذکر کرامن واسے تیری میری زبان دا محتاج نہیں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہوے تو درخت دے پتے پتے کو اپنا بھی ذکر کرا گندے اپنے محبوب دا بھی ذکر کرا گندے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ریت دے ذرے ذرے کو اپنا بھی ذکر کرا رہے اپنے محبوب علیہ السلام دا بھی ذکر کراوے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو موتا کو شہداء کو خون دے قطرے قطرے کو اپنا ذکر بھی کرا گندے اپنے محبوب دا ذکر بھی کرا گندے تو پھر اس بچے دے جا بدن کھڑا کیتا گیا کھڑا ہویا اس نے آکھا بدبختہ اللہ تبارک و تعالی زندہ دا محتاج نہیں اگر چاہے تو شہداء کو بھی اپنا بھی ذکر کرا گندے اپنے محبوب دا بھی ذکر کرا گندے یارا یہ اوندا کرم ہے پیا یہ اوندی مہربانی ہے پئی کہ خدا دی ذات نے تینوں مینوں توفیق عطا فرمائی اسا سونے دے ذکر دی محفل چ آ گئے ہیں یہ اوندی مہربانی ہے پئی یہ اوندا کرم ہے پیا انشاءاللہ یہ بھی میں عرض کرسا جڑے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے محافل دا اہتمام کر دین جتنے بھی لوگ آدن خدا دی ذات انہاں نو شان کیا عطا کر دے انہاں نو مقام کیا عطا فرما دے تو پتہ یہ چل دے یارا ہر دور دے اندر نا قرآن پاک دے سامنا کیتا گئے قرآن پاک دے سامنے روڑے اٹکائے گئے لیکن کل بھی قرآن ہے آج بھی قرآن ہے قیامت دے دن تک ہی ہو قرآن راہنا ہے تو میرے دوستو گل ہے دوسرا ہے سونے دا میلاد سونے دا میلاد آج تا نہیں 1400 سال کو منع کرن والے منع کر دے رہ گئے بھئی میلاد دا کیا فائدہ ہے میلاد دا کیوں اہتمام کر دے وے واللہ دن سونا یہ میلاد والتسا بیوہ نو دے وہ چاہے مال دے وہ چاہ تو والتسا سونا نا یہ جنہ بچیاں دیا شادیاں کو نہیں تھیاں یہ سارا انہاں دا اہتمام تو جہیز دا اہتمام چا کرو نہ پورا سال تنو بیوہ یاد نہیں آنیاں تنو آنیاں ہی ربیع الاول دے وچ یاد ہیں اگر تیری بیوہ اضافی ہیں تو سنی حاضر ہیں پہ گھنن واسطے تیار ہیں پہ اس واسطے سرکار دے غلام انہوں پریشان نہ کیتا کر خدا دی ذات نے علماء اہل سنت جماعت نے شان عطا کیتا ہے خدا دی ذات نے دسا دیتا ہے رب دی ذات نے فرمایا کہ اے میری مخلوق اے اہل سنت جماعت اگر میں تھانوں عطا کر رہی ہاں تو صدقہ آمنہ دے لال دا عطا کر رہی ہاں تو اس واسطے ایسا کل بھی سونے دے میلاد دوتے یہ سارا اہتمام کیتا ہے آج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اہل سنت جماعت قیامت دے دن تک بھی زندہ ہے تو سرکار دا میلاد کل بھی ہے آج بھی ہے تو قیامت دے دن تک ہوندہ رہا سکتا حضور حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ دی سوانی عمری اٹھا کے دیکھو آپ لاہور دی مضافات دے اندر جنگل بیابان دے اندر راندے ہیں اس ٹائم بجلی دا اہتمام کو نہیں آپ یکم ربیع الاول کو لے کے نا 30 ربیع الاول تک آپ سفر مسفر دے اندر آپ کیا کریں نا موم بتیاں دا اہتمام کریں نا مسجد اپنی مسجد دے کناریاں دوتے میناراں دوتے موم بتیاں جلاویں نہ اپنے غلامان پڑوسیاں حکم فرماویں نہ بھائی پورا مہینہ موم بتیاں جلاون دا اہتمام کیتا ونجے بات خدا دی ذات نے آپ دے حد دے اندر ایک کرامت رکھی ہے کہ کیا کہ اگر طوفانی بارش بھی آوے ہا
آندھی بھی آوے ہا لیکن موم بتی نو بجھا آئے ہائے ہائے موم بتی نو بجھا نہیں سکتی موم بتی نو بجھا نہیں سکتی حضور ایک دن نہ پتریراں دا ٹبر آ گیا انہوں نے آکھا یارا اے تسا کیوں فضول خرچی کرے دے ساری رات جلدیاں رہ ویندیاں سونا بجھا چھوڑیا کرو آپ نے فرمایا بجھایا بالیاں اساں ہیں تھوڑی طاقت ہے تو تسا بجھاؤ چا وقت سارے نا حضور آپ نے نا سیڑھی لوا دی تھی جب سیڑھی لوا دی تو انہیں نا سارے جتنے بھی 2 نمبر مولوی آئے نا سارے مسجد دی چھت تے چڑھ گئے جس طرح جلم انسان دے نال چمبڑ ویندی ہے نا چمٹ ویندی ہے سارے ایک ایک موم بتی دے نال پھوکا مریندے رہ گئے حتیٰ کہ انہاں دے پھیپھڑے پھٹ گئے لیکن جس طرح پہلے جلدی پئی ہے انہیں جلدی پئی ہے تو پتہ ہے چل دے یارا منع کرن والے ہر دور دے اندر منع کر دے رہ گئے تا کل بھی سونے دی آمد دے اندر سونے دی آمد دی خوشی دے اندر کل بھی چراغاں ہیں آج بھی چراغاں ہیں قیامت دے دن تک اہل سنت جماعت بھی باقی ہے تے سونے دی آمد دی خوشی دے اندر چراغاں بھی باقی ہے تو برادران اسلام ایہو عمل کرنا ہے کہ اساں ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے کہ اساں سونے دی آمد دی خوشی دے اندر نا یہ اساں گھر گھر دی چھت دوتے نا جھنڈے لاونے تے اساں اپنے سینے دوتے بیج بھی لاونے سونے دی آمد دی خوشی دے اندر لبیک یا رسول اللہ دے یا لفظ یا رسول اللہ دے یا اساں سونے دی نالین پاک دا نقش لاونا ہے اپنے امامی دوتے لاونا ہے اس دے اندر اساں کمی پیشی نہیں کرنی اور اپنے گھران دے مکانان دے چھتاں دوتے اساں سونے دی آمد دی خوشی دے اندر جھنڈے بھی لاونے ہیں اور ایک خیال رکھا ہے جھنڈے لاونے ہیں خود اساں نہیں لاونے اپنے محلے دی مسجد دے امام کو لواونے اپنے مسجد دے امام کو لواونے مطلب لوگ اکثر سونا کہ مسجد دے امام دی یہ کچھ قدر ہے بھی کہ وہ سونے دی آمد دی خوشی دے وچ جھنڈے لاوے نہ تیرے امام دا شان زیادہ ہے یا پیارے جبرائیل دا شان زیادہ ہے جڑا سونے دی ولادت و علماء کرام جلوہ فروز ہیں رب دی ذات نے فرمایا پیارا جبرائیل جی رب جلیل میرے محبوب علیہ السلام دی آمد دی خوشی ذرا جھنڈے لا چانا تو پیارا جبرائیل علیہ السلام خود جھنڈے لا رہے ہیں یا نہ رہے کیا آپ گاڑ رہے ہیں یا نہ گاڑ رہے تو پتہ یہ چل رہا ہے یارا تیرے میرے امام دی شان دی حد ہے پیارے جبرائیل علیہ السلام دی شان دی کوئی بھی حد نہیں ہے تو رب دی ذات نے پیارے جبرائیل کو جھنڈے لگا کے اپنی مخلوق کو حکم نے دیتس کہ او سید الملائکہ ہے جڑا تھوڑا ایمان ہے پیا اگرچہ تھوڑی نگاہ دے اندر بہت بڑا ان دی عزت ہے بھائی خدا دی ذات فرمائے دے اگر عزت چاہندے وے تے اپنے امام نو آکھنا ہے کہ تو سونے دی آمد دی خوشی دے وچ جھنڈے لا جانا بس اسا جڑا جھنڈے لاون اگر پتریر نہ لاون تو ول پریشان نہیں تھی میں خدا دی ذات نے کیا فرمایا کہ اے پیارا جبرائیل جی رب جلیل جھنڈے کی دا رب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تا میرا مولا عرض ہے میں جھنڈے لاواں کی تھا رب دی ذات نے فرمایا جڑا تیری میری بارگاہ دے اندر نا پاک جگہ ہیں اتھائی جھنڈے لامنے یارا اگر پتریر جھنڈے نہ لامنی تو پریشان نتی میں خدا دی ذات نے کل بھی تو پاک گھران دی چھتاں دوتے جھنڈے لوائے ہیں نا تو کل بھی تا خدا دی ذات نے اعلیٰ مقام دی چھتاں دوتے جھنڈے لوائے ہیں تو کل بھی پاک گھران دوتے جھنڈے لائے گئے ہیں آج بھی پاک قیامت دے دن تک یارا پاک گھران دے سونے دی آمد دی خوشی دے اندر جھنڈے لگڑے ہیں اس واسطے انشاءاللہ اسا جھنڈے لاونے ہیں سونے دی آمد دی خوشی دے اندر یارا ساری پیشانی دے تے نہیں لکھا ہویا کہ اسا عاشق رسول ہے یہ علامات ہوندے پیا انہاں دی علامات جو بہت بڑی علامت یہ ہے اسا سونے دی آمد دی خوشی دے اندر اسا اپنے سینے تے بیج بھی لاونے ہیں اور اپنے گھراں دی مکاناں دی چھتاں تے اسا جھنڈے بھی لاونے ہیں مساجد دے اندر بھی جھنڈے لاونے ہیں اور جھنڈیاں لاونیاں ہیں چراغاں دا اہتمام کرنا ہے یہ اہتمام کرنا میرے مالک و خالق دی سنت ہے اور جھنڈے گاڑنا پیارے جبرائیل علیہ السلام دی سنت ہے تو انشاءاللہ کل اسا پہلے یہ عمل کرنا ہے لیکن اسا خود عمل نہیں کرنا جھنڈے دا اہتمام تسا کرنا ہے جھنڈا لواونا ہے تو اپنے امام دے کولو لواونا ہے پتہ چل ویسی کہ اے جھنڈے لاون والا ہے چوہے یا جھنڈے روکن والا ہے چوہے اگر جھنڈا لاوی تو سمجھے ساجی تسا سارے قابل احترام امام ہو اگر جھنڈے نہ لاوے تو پھر سمجھ گنے اور حضور آخری بات عرض کر کے اجازت طلب کر سا تو برادران اسلام عرض ہے کہ رب دی ذات نے فرمایا سونا لوگ آدن یارا سونے دا میلاد سارا سال سونا کوششاں کریں دن بھی سونے دا یار میلاد دا کیوں اہتمام کر دے وے کیوں اہتمام کر دے وے اندہ کیا فائدہ ہے اندہ کیا فائدہ ہے تو رب دی ذات نے سونے نو یہ شان عطا کیتا ہے قرآن پاک 27واں پارہ سورۃ الرحمن رب دی ذات نے فرمایا سونا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سونا قیامت دے دن قیامت تو پہلے ساری مخلوق ختم تھی ویسی حتیٰ کہ میرے ذکر
کرن والے بھی فنا تھی ویسے، لیکن سونا پھر بھی تھوڑا ذکر موجود ہو سی، تھوڑا ذکر ہو سی۔ اے رب کائنات جب ساری مخلوق ختم تھی ویسی وقت میرا کون ذکر کر رہا ہو سی؟ رب دی ذات نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سونا آج بھی اسد والا ذکر کر رہے ہیں، قیامت دن تک، قیامت تو بعد بھی اسد والا ذکر کرنا ہے یارا۔ گل ہے کل بھی آمنہ دلال دا ذکر ہے، آج بھی آمنہ دلال دا ذکر ہے، قیامت دن تک ہمیشہ ہمیشہ آمنہ دلال دا ذکر ہونا ہے۔ اور لوگ آدھے اسد سونے دی مثل ہے، نہیں انہوں بھول ہے پئی۔ اللہ دی محبوب علیہ السلام کعبہ شریف دے اندر بیٹھے ہیں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا کہ حضور فلاں یہودی فلاں نصرانی یاد ہے، اسا اللہ تبارک و تعالی دی محبوب علیہ السلام دی مثل ہے۔ اللہ دی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے ارد گرد نہ بیٹھے یعنی یہود و نصارہ۔ اللہ دی محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا ایکم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ ہے کوئی میرے مثل؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آپ نے ڈٹھا پیارا صدیق ذرا بولنا، اے پیارا صدیق ذرا بولنا، تیرا سفر بھی محبوب علیہ السلام دے نال گزرے، حضر بھی تو سونے دی ذات دے نال رہ گئے، اور ہر مقام تے تو اپنے محبوب علیہ السلام دے نال رہ گئے۔ سونا کہ آپ ہجرت دے وقت بھی سونے دی محبوب علیہ السلام دے نال رہ گئے، کیا تو سونے دی مثل ہو؟ پیارے صدیق اکبر نے اس طرح سر ہلائے کہ میں سونے دی مثل نہ ہو سکتا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی دی طرف توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا اے پیارا عثمان ذرا تو بولنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر ہلایا، آپ نے فرمایا میں بھی سونے دی مثل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات نے پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے پیارا علی سونا بھی قریشی ہے، سونا تو سبھی تو قریشی خاندان دے ہو، سونا تو سا چچا ذات بھائی ہو پہ، تھوڑے تو خون بھی ایک پیا، سونا تو سب بھی مکی ہو، آمنہ دلال بھی مکی ہے، سونا بھی مدنی ہے، تو سب بھی مدنی ہو، سونا تو سب بولو کیا تو سونے دی مثل ہو سکتے ہوئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی تھی جواباً فرمائے نے نہیں پیارا عمر ہرگز میں سونے دی مثل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو جڑے لوگ آدھے نسا سونے دی مثل ہیں انہوں نے کوئی کملے جڑا ایک تہن پہ فرشن دے سردار وہ سارے ایو فیصلہ سونے دی بارگاہ دے اندر کر کے عرض کر رہے ہیں سونا آپ دی مثل نہ کل ہے نہ اج ہے نہ قیامت دے دن ہو سکتا ہے۔ اس تو بعد نہ اسے لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام جڑے آسمانہ دے سردار ملائکہ دے سردار آ گئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے پوچھا اے پیارا جبرائیل اے دسا کیا کوئی میری مثل کسی نو پایا ہی آیا ہے؟ کیا میری مثل بھی کسی نو پائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم آرا راجلا لم اجد، ایک حدیث ایک روایت لم اجد راجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا میں پیارے آدم علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت کی دیئے، پیارے ابراہیم علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت کی دیئے، پیارے اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سونا تمام انبیاء علیہ السلام دا میں دور پائے، سونا پیارے تمام انبیاء علیہ السلام دی زیارتہ میں کی دیئے۔ سونا جو خدا دی ذات نے توانو شان عطا کی دے کسی نبی نو بھی شان نہیں عطا کی دا۔ یارت لوگ آدھیں اچھا سونے دی مثل ہے، بدبختو اصلا تھاری طرف توجہ کرو یا حضرت جبرائیل علیہ السلام دی طرف توجہ کرو۔ پیارا جبرائیل علیہ السلام عرض کر دے سونا تمام انبیاء علیہ السلام دے شان خدا دی ذات نے بہت بڑی انہوں نے بلندی عطا کی دے۔ سونا انہوں نے بلندیاں دی حد ہے تھواری خدا دی ذات نے جو تھوانو شان عطا کی دے بلندی عطا کی دے، سونا انہوں دی کوئی بھی حد نہیں۔ پتہ ہے چلتا ہے حضور جڑے فرشتوں دے سردار ہیں وہ بھی یوں عرض کر دیں لسنا مثلا کا، سونا آپ دی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یوں عرض کر دیں سونا سدرۃ المنتہا تک میری رسائی ہے بھائی، سونا آپ دی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہے چلتا ہے کہ جڑے فرشتوں دے سردار ہیں وہ بھی یوں عرض کر دیں سونا آپ دی مثل کوئی کہے نہیں۔ جڑا عرش دا آسمان دا سردار ہے وہ بھی عرض کر رہے سونا آپ دی مثل کوئی بھی کوئی نہیں۔ یارا اگر آپ دی مثل ہوئے نہ تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوے نہ جانا اے پیارے صحابہ تو سب انسان ہو میں بھی انسان ہاں، اے فرشتے ہو کہ جس طرح سب کا انبیاء علیہ السلام اللہ دے نبی ہے اللہ دے رسول ہے، میں بھی تو رسول ہاں میں بھی تو اللہ دا نبی ہاں بیا، میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دیں سونا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم آرا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد۔ سونا تمام انبیاء علیہ السلام رب نے بڑیاں شان عطا کی دیں، انہاں دی شان دی حد ہے۔ اے
آمنہ دلال خدا دی ذات نے جتنی آپ نے شان عطا کی دی ان دی کوئی بھی حد نہیں۔ برادران اسلام عرض ہے اج لوگ آدن اساں سونے دی مثل ہے، سونا ساڈی مثل ہے، یہ بے وقوف قوم ہے پئی گل ہے یارا، یہ نا صغر کبرے ملے دن کیا دن سونا، یہ دن بھائی ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، سونے دی ذات بھی کھانا کھاندے ہیں، ہماری بھی شادیاں ہیں، سونے کی بھی شادیاں تھیں، آپ کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، آپ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے تھے۔ میں ایک تانوں مختصر ان دا جواب عرض کردہ ہاں میرے دوستو، انہوں نے آکسو پتریران 2 نمبر مولویاں انہوں نے آکسو رات دے وقت نا جب تسا گھر آؤ نا دوست دے کولو دیر نال اٹھیتے کچھ تاخیر ہو گئی ہوئے آؤ نا دستک دیو یا بیل دیو نا تے آ ونجے دروازے تے کرما والی جرا گھر والی آ ونجے نا بڈھی آ دے وے نا پنجابی حضرات آدھیں بڈھی بیوی آلیہ جب آ ونجے نا تو ول جب دروازہ کھولے تو انہوں آکھیں کیا حال ہے میری اماں، آکسی نا سونا میں انہوں ماں نہ آدھا، میں کہو بھیڑی دا حیا کر، جنہیں تیری ماں دی شادی ہے انہیں تیری بیوی دی تا شادی ہے پئی، جنہیں او روٹیاں کھان دی ہے تا روٹی اوہی کھان دی ہے، جنہیں اون دی اولاد ہے تا اون دی بھی اولاد ہے۔ سونا اگر بیوی نو ماں آکھا ماں نو بیوی آکھا سونا نکاح نہ راسی بدبختہ تے کو حیا نہیں آدھا، حالانکہ مماثلت کے اندر تا برابر ہیں پہ بیوی نو ماں نہ آدھا اور ماں نو بیوی نہ آدھا، کیوں نکاح دی خیر نہ راسی۔ بس اہل سنت جماعت دا یہ عقیدہ ہے جس طرح بیوی ماں نہیں بن سکتی، ماں بیوی نہیں بن سکتی، اسی طرح امتی نبی نہیں بن سکتا، نبی امتی نہیں بن سکتا۔ خدا دی ذات نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا شان عطا کیتا ہے، رب دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام نے شان عطا کی دیا۔ رب دی ذات نے فرمایا من ذکر اللہ ورسولہ فی اللیل والنہار فی الجلوۃ والخلوہ نور اللہ وجہہ وقلبہ وقبرہ۔ رب دی ذات نے فرمایا سونا آج تو گھن کے قیامت دے دن تک جو میرا بندہ آپ دا غلام نا ساڈا ذکر کرسی سونا تھوڑا ذکر کرسی، رات نو کرسی، دن نو کرسی، جلوت کرسی، خلوت کرسی، رب دی ذات نے فرمایا سونا سا انہوں نے 3 انعام عطا کرسو، میرا مولا کیڑے 3 انعام؟ رب دی ذات نے فرمایا نور اللہ وجہہ، انہاں دا سا چہرہ سونا بنا دے سو۔